بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج الصمد آفیشیل چینل پر آپ کے سامنے ایک خاص عمل میں لے کے آیا ہوں۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، وقت ہو گیا ہو آپ کو ورد و وظائف کرتے ہوئے لیکن آپ کی وہ حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، تو یہ عمل ایسا مجرب ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو خاص روحانیات سے جڑنا بھی چاہتے ہیں اور اس عمل کو کرنے کی ہمت بھی رکھتے ہیں، جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ عمل ایسے لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس عمل کے لیے بہت پابندیاں ہیں اور الگ الگ اس کے طریقہ کار بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک اللہ والوں کی خاص ایک ڈائری جو ہے سمجھ لو کمپیوٹرائز جو ہے تیار کر رکھی ہے ہم نے، بڑے بڑے اس میں ہم نے خاص عمل تحریر کر رکھے ہیں۔ اور اس عمل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ الگ الگ مشاہدات آپ کے اوپر کھلتے ہیں، اس کو مخفی بھی رکھنا پڑتا ہے، یا اپنے جو استاد جس سے عمل لے رہے ہو آپ انہی کو صرف آپ بتا سکتے ہو۔ تو اب اس کے عمل کے طریقہ کار، قواعد، قانون ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ویڈیو کے کمنٹس میں الحمدللہ ضرور ڈال دیں اس عمل کی اجارت کے لیے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس کریں اور تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیں۔ کوئی اگر اسپیسیفک کوائری، گائیڈنس، ٹریٹمنٹ کے لیے آپ واٹس ایپ پہ میسیج کر سکتے ہیں۔ اب دوستو، اس عمل کے لیے سب سے پہلے آپ کو 5 وقتہ نماز کا پابندی ہونا بہت ہی ضروری ہے، بغیر اس کے کریں گے تو وقت ضائع ہوگا۔ دوسرا، اس میں خاص روحانیات کا دخل ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اس میں جو اس کے خاص موکلات ہوتے ہیں تو پھر وہ مانوس ہوتے ہیں عمل کرنے والے سے، پھر وہ رابطے میں آتے ہیں۔ تو اگر آپ شریعت کی پابندی چھوڑ دیں گے، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے اور نظر کی حفاظت نہیں رکھ سکتے اور یا کسی جاندار کو تکلیف پہنچائیں گے، تو پھر وہ چیزیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ عمل بھی الٹا پڑ جاتا ہے اور پھر کبھی کبھی نقصان بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ جتنا ہو سکتا ہے شریعت کی پابندی کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے اور ضروری ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ عمل نہ کریں۔ اب اس عمل کا جو طریقہ کار ہے، اس کا جو وقت ہے، سب انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں مکمل میں، آپ اس کو ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں۔ اس کا جو وقت ہے خاص عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ اس میں عمل کو میں پڑھ کے سنوں، یہ عمل لکھا ہوا ہے، لیکن یہ عمل جو جن بزرگ نے یہ لکھ رکھا ہے تو ان کو معلوم تھا یہ کتاب ایک عام آدمی بھی جو ہے پڑھے گا، جس کو عملیات کے اصول کی بھی تمیز نہیں ہے اور اس کو وقتوں کا اور ساعتوں کو نہیں پتہ، تو پھر وہ نقصان اٹھائے گا۔ اس لیے جو ہے میں آپ کو اس کو کھول کے بتاؤں گا۔ بہت سے لوگ کمنٹس کریں گے کون سی کتاب ہے، کون سی کتاب ہے۔ بھائی کتاب تو آپ خرید لو، بازار سے بہت مل جائیں گی آپ کو، لیکن اس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اصول، قواعد، قانون ضروری ہوتے ہیں۔ تو اس عمل کو سمجھیں مکمل۔ سب سے پہلے جو میں نے پابندیاں بتائی ہیں اس کو ذہن میں رکھیں۔ دوسرا، اس میں جو عبارت ہے وہ اللہ کے نام ہے، یا مالک الملک ذو الجلال والاکرام، دکھ رہا ہے آپ، اس میں لکھا ہوا ہے یہ وظیفہ بلا تعداد بے وضو وقتاً فوقتاً شب و روز پڑھے کہ حد سے گزر جائے، یعنی کہ اتنا پڑھے صبح شام، وضو باوضو، کوئی پابندی نہیں بتائی اس میں، کہ حد سے گزر جائے، یعنی کہ آپ کی زبان پہ ایسا یہ وہ ہو جائے، رٹ جائے آپ کو کہ آپ کی زبان بھی تھک جائے اس کو پڑھتے پڑھتے، حد سے گزر جائے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور ایک وقت مقرر رات کو باوضو 1000 بار توجہ دلی سے پڑھے چند روز کے بعد۔ اس میں لکھا ہوا ہے دن بھر میں تو آپ کو چلتے پھرتے وضو باوضو پڑھنا ہی ہے، لیکن خاص رات کو ایک وقت مقرر کر کے چند روز بعد مقرر کر کے پڑھنا ہے، بہت توجہ دلی سے۔ چند روز کے بعد اس کا جلوہ ظاہر ہوگا۔ اب کیا جلوہ ظاہر ہوگا یہ بھی دھیان رکھیں۔ جلوہ ظاہر یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے جب آپ یہ عمل کر کے سو جائیں تو آپ کو خواب میں کچھ چیزوں سے ملاقات ہو، کچھ اس عمل کے موکلات بھی ہو سکتے ہیں، یا دوسرے عمل کے موکلات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی آپ نے اگر عمل کیا ہو کسی صورت کا، اس کے بھی موکلات ہو سکتے ہیں، یا کسی بزرگ سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے اگر آپ کے وہ تقویٰ، آپ کے اندر وہ طہارت ہے پوری۔ اور اگر آپ بہت زیادہ پابند ہو شریعت کے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے شریعت کے ساتھ، شریعت کے آپ پابند ہیں تبھی آپ پہ یہ چیزیں کھل سکتی ہیں۔ بغیر شریعت کے پابندی کے تو آپ کچھ بھی کر لو تو دنیا میں بھی جو ہے آپ کو کچھ نہیں مل سکتا، اور آخرت میں تو پھر اس کا بیڑا غرق ہوتا ہی ہے۔ تو یہ چیزیں ساری کی ساری اللہ والوں کی بتائی ہوئی ہیں، تو ان کی زندگی بھی آپ اٹھا کے دیکھیں تو پھر تبھی جو ہے وہ یہ عمل آگے بتاتے ہیں۔
اور اگر آپ پابندی رکھیں گے شریعت کی تو انشاءاللہ پورا مکمل فائدہ ہوگا آپ کو. تو بہرحال رات کو آپ کو جلوہ اس میں ظاہر ہو سکتا ہے کہ آپ کو خوابوں میں زیارت ہو, یا اگر آپ کی بہت روحانی قوت مضبوط ہے, آپ پابند ہیں, تو پھر ظاہر میں بھی کچھ چیزیں آپ کو دکھ جائے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اصل جلوہ یہ نہیں ہے, یہ تو کوئی ایک عام سی بات ہے. اصل جو جلوہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی زبان کو سیف کر دے گا, یعنی کہ سیف الرحمن اس کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت کی تلوار کی طرح جو ہے آپ کی زبان ہو جائے گی. جب یہ عمل آپ پڑھیں گے ویسے ہی آپ کا انشاءاللہ وہ مسئلہ اللہ رب العزت حل کرے گا. اب آپ دیکھ لیں گے آپ اس کے لیے کیسا انسان ہونا ضروری ہے, تو میں اس کا طریقہ بتاؤں گا آپ کو سارا مکمل کھول کے. ابھی اس میں ادھورا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے چند روز کے بعد اس کا جلوہ ظاہر ہوگا. بحکم خدا فقیر کو غنی کرنا اس کا ادنا کرشمہ ہے, یعنی کہ اس عمل کا ادنا کرشمہ ہے. اللہ رب العزت کے حکم سے یہ عمل کسی فقیر کو غنی کر دے, یہ اس کا ایک ادنا کرشمہ ہے. تو آپ دیکھ لو اس کا اور بڑے کیسے اثرات اس میں ہوں گے. دیگر خوبیاں بر وقت عمل خود معلوم ہوں گی. میں نے کہا تھا نا آپ کو, حضرت نے لکھا ہے کہ دیگر خوبیاں جو اس کے عمل کی خوبیاں ہیں, جو اس میں اسرار کھلیں گے بر وقت عمل, یعنی کہ جو عمل کر رہا ہے اس کو اس وقت خود ہی جو ہے ان دنوں خود ظاہر ہو جائیں گی. انہوں نے بھی یہاں پہ اس کو لکھنے سے احتیاط کی ہے, کیونکہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں عملیات میں, روحانیات میں, جن کو لکھا یا بتایا نہیں جاتا ہر آدمی کو. جو کرتا ہے اس پہ کھلتی ہیں. پھر وہ اپنے استاد سے اس کا مشورہ کر سکتا ہے جس سے سیکھا ہے, جس نے اس کی زکوٰۃ دی ہے. استاد بھی جاہل نہ ہو. اب اس کا طریقہ میں بتا دوں آپ کو, اس میں تو لکھا ہوا ہے وقتاً فوقتاً پڑھتے رہو, پھر رات کو عب کرو. تو یہ اس کا ایک لکھا ہوا اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو عملیات کی نالج ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے اس عمل کی زکوٰۃ نکالنا بہت ضروری ہے 40 دن. اگر آپ اللہ کے ولی ہیں تو پھر آپ کو زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ کے ولی نہیں ہیں آپ تو پھر زکوٰۃ نکال لیں اس کی, ٹھیک ہے. پھر کمنٹس نہ کرنا کہ اس میں 3 دن پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اس میں پابندی کیا ہے کہ آپ کو شریعت اور سنت کی پابندی کے ساتھ اس عمل کو رات کو عشاء کی نماز کے بعد وقت مقرر کر کے, اگر آپ 10 بجے کر رہے ہیں تو روزانہ 10 بجے ہی کرنا ہے. فجر کی اذان سے پہلے رات کو عشاء کے بعد وقت دیکھ لیں آپ کا کس میں آپ سب سے زیادہ فری رہتے ہیں یا رہتی ہیں. لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں, لیکن لڑکیاں ناپاکی میں ہرگز نہ کریں, نقصان ہوتا ہے. پاکی کے دنوں میں اس کی زکوٰۃ نکالنے. مان لو آپ ناپاک ہو گئی تو جب پاک ہو جاؤں گی تو وہیں سے شروع کر دو جہاں سے چھوڑا تھا. اس طرح ہے اس کا طریقہ. 40 دن اس طرح مکمل اس کی زکوٰۃ دینی ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں زکوٰۃ والا عمل اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے اس میں نقصان نہیں ہے. جس میں بہت پابندیاں ہوتی ہیں, ترک حیوانات وغیرہ, عاملین حضرات سمجھتے ہیں اس چیز کو, تو وہ عمل یہاں بتائے نہیں جاتے اس طرح. اس کی زکوٰۃ آپ نکال سکتے ہو, لیکن شریعت کا پابند ہونا, سنت کا پابند ہونا, گناہوں سے بچنا, نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر اس کا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. زکوٰۃ نکالنے کے بعد آپ کو اس کا کس طرح فائدہ ہوگا, کتنی مرتبہ پڑھنا ہے وہ بتاؤں گا, پھر وہ اصل چیز ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس کی زکوٰۃ 40 دن نکالنا ہے. رات کو عشاء کے بعد جب بھی وقت ملے آپ کو وقت اور جگہ مقرر کر کے, مصلی بھی ایک ہو تو اچھی بات ہے, کپڑے پاک صاف ہوں, 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی پڑھ کے اللہ سے مانگ کے اس عمل کو اس نیت سے کرنا ہے سب سے پہلے کہ مجھے جو ہے اس عمل کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں, اس کے تمام اسرار اور فوائد دنیاوی اور آخرت کی فوائد اس میں مجھے نصیب ہوں, ٹھیک ہے. یہ نیت رکھنی ہے زکوٰۃ نکالنے کی, اور اس کو عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے. سب سے پہلے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 11 مرتبہ درود شریف, پھر اس عمل کو پڑھنا ہے 1000 مرتبہ. تعداد میں کمی بیشی نہ ہو. تسبیح رکھیں نمبر والی تو اچھا رہے گا. دانوں والی تسبیح میں کسی میں 99 ہوتے ہیں, کسی میں تو دھیان رکھے ہیں. پھر آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا کرنی ہے اللہ سے کہ اس عمل کی قبولیت کی. اللہ قبول کرے گا تو عمل قبول ہوگا, ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر عمل کر کے اٹھ جائیں آپ, ٹھیک ہے. ہو سکے تو 2 رکعت نماز نفل اور پڑھ لیں صلاۃ الحاجت کی. اللہ سے مانگ لیں کہ اس عمل میں جو غلطی کوتاہی ہے اس کو معاف فرما اور اس عمل کو قبول فرما. یہ بھی کر سکتے ہو آپ. 40 دن آپ کو روزانہ اسی طرح کرنا ہے. عطر لگانا بہت ضروری ہے. لڑکیاں احتیاط رکھ سکتی ہیں, کوئی اگر ان کو وہم ہے ذرا, دقت کچھ نہیں ہے اگر پاک ہے نا. مرد حضرات جو ہے اچھا والا عطر اگر آپ کو چاہیے تو لے سکتے ہو ہم سے, واٹس ایپ پہ میسج کر دینا. میں انشاءاللہ اچھا جو عملیات کے متعلق اچھا خاص عطر ہوتا ہے وہ آپ کو بھیج دوں گا. یہ پڑھنا ہے 40 دن. اب ان 40 دنوں میں پابندیاں بتائی میں نے, وہ دھیان رکھنا, تعداد کی کمی بیشی نہ ہو. ان 40 دنوں میں کسی سے ظاہر نہیں کرنا کون سا عمل کر رہے ہیں. کوئی پوچھے تو بول دیں کہ اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں, دعا وظیفہ کر رہے ہیں, بس. کون سا عمل کر رہے ہیں, کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں, نہ
ٹھیک ہے. 40 دن کے درمیان آپ کو کچھ چیزیں ایسا بھی ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی خوشبو یا پھر جو ہے خواب میں آپ کو کچھ الگ الگ چیز جیسے میں نے بتایا ہے، تو کسی سے ظاہر نہیں کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے. اور اس عمل سے پہلے اگر ہو سکتا ہے تو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں اور تالی بجائیں کہ جس طرح سب جگہ جو ہے حصار ہو جائے. یہ بھی آپ 1 مرتبہ ضرور کر لیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کو ہر شر سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے. پھر عمل تسلی سے کرو بیٹھ کے آپ آرام سے انشاءاللہ. 40 دن کے بعد اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ اب یہ زکوٰۃ اس کی ادا ہو گئی. اب اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی اب اس اللہ رب العزت کے جو نام کی عبارت ہے یا مالک الملک ذو الجلال والاکرام، اب اس کے آپ عامل ہو گئے. اب اس کو جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ دوسروں کے اوپر بھی پڑھیں گے تو اس کو بھی فائدہ ہوگا، پڑھ کے دعا بھی کریں گے اس کو بھی فائدہ ہوگا. اس کا خاص طریقہ ہے. اب 40 دن کے بعد کس طرح پڑھنا ہے؟ 40 دن کے بعد آپ کو چھوڑ دینا ہے 1000 مرتبہ پڑھنا. اب صرف آپ کو اس کو روزانہ 14 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول میں رکھنا ہے، یا 21 مرتبہ کر لیں، بہت اچھی بات ہے. یا مالک، اب اس میں کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، عشاء کے بعد کریں وہ کریں. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب پڑھنا ہے آپ کو اپنے مقصد کے لیے. 40 دن تو صرف زکوٰۃ کی نیت تھی، اب آپ کو اپنے مقصد کے لیے پڑھنا ہے. اب جب آپ اپنے مقصد کے لیے پڑھیں گے تو اس کا کیا طریقہ ہے وہ بتاؤں گا آپ کو. سب سے پہلے تو آپ نے زکوٰۃ نکال دی، تو آپ کی زکوٰۃ زندگی بھر باقی رہے اس کے لیے آپ کو ورد کی نیت سے اس کو زندگی بھر رکھنا ہے معمول میں، چاہے آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہو نہ ہو. ٹھیک ہے. 21 مرتبہ اول آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. کسی بھی نماز کی بات کوئی پابندی نہیں ہے، یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. جب بھی آپ کا کبھی کوئی مسئلہ ہوگا یا کوئی دوسرا آپ کے پاس آ رہا ہے اپنا مسئلہ لے کے، تو پھر آپ کو اس کو عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی دھیان رکھیں. پھر آپ کو اسی طرح کرنا ہے کہ رات کو آپ جیسے آپ کا اپنا مسئلہ اٹک گیا کوئی، تو آپ کو اس کو رات کو وہی طریقہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ کے 1000 مرتبہ کریں. 3 دن کریں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے. اول تو پہلے ہی دن آپ کو دکھ جائے گا، لیکن 3 دن اس کی حد ہے. دوسرے کے لیے بھی کریں گے انشاءاللہ آپ کو مکمل فائدہ ہوگا. اور اس کے علاوہ اب جو لکھا ہوا ہے وقتاً فوقتاً شب و روز پڑھیں، حد سے گزر جائے، اب اس پہ عمل کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے زکوٰۃ دے دی، ٹھیک ہے. ورد کی نیت سے آپ 21 مرتبہ الگ پڑھ رہے ہو، اس کو الگ رکھو. ٹھیک ہے. وہ تو پڑھنا ہی ہے، آپ کا مسئلہ ہو نہ ہو. اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹک گیا تو رات کو عشاء کے بعد 3 دن آپ کو پڑھنا ہے، وہ طریقہ بتا دیا. اس کے علاوہ دن بھر وقتاً فوقتاً آپ کو اس طرح بھی پڑھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو باوضو. لڑکیاں ناپاک ہو تو زبان سے پڑھ سکتی ہیں چلتے پھرتے، وظیفہ نہ کریں. یا مالک الملک ذو الجلال والاکرام یہ پڑھیں، اور رات کو 3 دن کرنا ہے آپ کو. یہ چلتے پھرتے پڑھنا ہے اور رات کو عشاء کے بعد پڑھنا ہے 3 دن. انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. پہلے ہی دن اول تو مسئلہ حل ہوتا ہوا دکھے گا آپ کو. اور اب ایک بات دھیان رکھنا، یہ عمل کر لیا آپ نے، آپ اس کو ورد کو نہ چھوڑنا، 21 مرتبہ ضرور کرنا ہے، ورنہ آپ کی زکوٰۃ بھی ٹوٹ جائے گی، پھر دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. 3 دن تو لگاتار چھوڑنا نہیں ہے. لڑکیاں ناپاک ہیں تو زبان سے پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے جو موکلات ہو گئے وہ آپ سے مانوس ہوں گے انشاءاللہ جلد، اور رابطے میں آئیں گے. مسئلے آپ کے انشاءاللہ حل ہوں گے. اللہ رب العزت کے ایسے خاص ایک عنایت آپ کے اوپر ہوگی، ایک رحمت کا نزول ہوگا کہ آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ دنیا ذلیل ہو کے آپ کی طرف قدموں میں آئے گی. اگر آپ فقیر ہیں تو انشاءاللہ غنی ہوں گے. اب غنی کسے کہتے ہیں؟ غنی یہ نہیں کہ خالی مال سے غنی نہیں، اخلاص بھی اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو دے گا. بڑی عجیب اس میں باتیں ہیں، جو کرے گا انشاءاللہ لکھا ہے انہوں نے، بر وقت عمل خود معلوم ہوں گی انشاءاللہ. مجھے آپ بتا سکتے ہو کچھ مسئلہ، اگر خواب میں کچھ پریشانی اس طرح کی آپ کو دکھ رہی ہو، کوئی تعبیر اٹک رہی ہو، ٹھیک ہے، تو پوچھ سکتے ہو واٹس ایپ پہ. یہ عمل اس طریقے سے ہے، بہت بڑا عمل ہے. یہ تو آپ پڑھ لو گے کتاب لا کے بازار سے، لیکن جو اس کا طریقہ ہے وہ وہی بتائے گا جو اس کا ماہر ہوگا، جو اس کی عملیات کے اصول کو جانتا ہوگا. تو یہ عمل کر لو آپ 1 مرتبہ، انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کا ایک خاص تحفہ، اللہ کی طرف سے سمجھ لو کہ ایک تحفہ ہے. اور بزرگوں کی جو ہے یہ ایک خاص جو ہے ان کی ایک مخلص لوگ تھے، وہ انہوں نے جو ہے ہم تک یہ چیزیں پہنچائی. اللہ نے ان پہ کھولا تو انہوں نے پہنچائی. تو اس کو کرو. اس میں کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو انشاءاللہ آپ بتاؤ. اور اگلی ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر چاہیے کمنٹس میں ضرور بتانا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں. دعا میں ضرور یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.